کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی دنیا کیسی ہوگی جہاں ایک معمولی سی خراش یا دانت کا انفیکشن جان لیوا بن جائے؟ جہاں ہسپتال میں ایک چھوٹا سا آپریشن بھی زندگی اور موت کا کھیل ہو؟ یہ کسی فلم کا سین نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی طرف ہم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں پوسٹ اینٹی بائیوٹک دور، اور آج ہم اسی خاموش وبا پر بات کریں گے۔ ہمارے پاس تھانہ اسپتال ملاکنڈ سے امجد علی کا ایک بہت تفصیلی تجزیہ ہے، اور دیکھیں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں 70% اینٹی بائیوٹکس غیر ضروری طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ 70%۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ زندگی بچانے والی دوائیں کیسے ہمارے سب سے بڑے دشمنوں کو ٹریننگ دے رہی ہیں۔ یہ واقعی ایک چونکا دینے والی بات ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بالکل سچ ہے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، ان کے پیچھے لاکھوں کہانیاں ہیں، اور یہ تجزیہ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہمارے کلینکس میں روز کیسا نظر آتا ہے۔ بالکل، تو چلیں ان بڑے اعداد و شمار سے ہٹ کر زمینی حقیقت پر آتے ہیں۔ اس تجزیے میں کچھ اصلی کیسز کا ذکر ہے جو اس مسئلے کی سنگینی کو واضح کرتے ہیں۔ ایک مریض کا ذکر ہے جو ایڑیوں میں درد کے لیے اینٹی بائیوٹک لے رہا تھا۔ جی، اور یہ کیس اس مسئلے کی بہترین مثال ہے۔ وہ صاحب کئی دن سے ایک بہت طاقتور اینٹی بائیوٹک کھا رہے تھے، انہیں لگا کہ شاید کوئی انفیکشن ہے۔ جب وہ ہمارے پاس آئے، ہم نے ٹیسٹ کیے تو پتہ چلا کہ ان کے درد کی وجہ جسم میں یورک ایسڈ کی زیادتی تھی، مطلب گاؤٹ کی بیماری۔ اس بیماری کا بیکٹیریا سے دور دور تک کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا۔ ایک منٹ، یعنی کہ وہ نہ صرف ایک بالکل بیکار دوا کھا رہے تھے، بلکہ اس کی وجہ سے ان کی اصل بیماری کی تشخیص میں بھی دیر ہو رہی تھی۔ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ بالکل، یہی تو اس مسئلے کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ غلط دوا صرف بے فائدہ نہیں ہوتی، وہ اصل مسئلے پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور کیس تھا، ایک مریض جسم میں شدید درد اور تھکاوٹ کی شکایت کے ساتھ آیا، اور وہ بھی کسی کے کہنے پر اینٹی بائیوٹک لے رہا تھا۔ جب جانچ ہوئی تو معلوم ہوا کہ انہیں تو شدید شوگر ہے، یعنی ذیابیطیس۔ یہ درد اور تھکاوٹ اسی کی علامات تھیں۔ اچھا، تو یہ صرف ایک دو لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک عام رجحان لگتا ہے۔ اور میرے خیال میں اسلام آباد میں ایک تحقیق ہوئی تھی، وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے کیا نتائج تھے؟ وہ تحقیق اس مسئلے کی وسعت کو مطلب قومی سطح پر دکھاتی ہے۔ اس میں یہ بات سامنے آئی کہ لوگ عام نزلہ، زکام، کھانسی، گلے کی خراش، ان چیزوں کے لیے جو زیادہ تر وائرس سے ہوتی ہیں، ان کے لیے سپروفلوکساسین نامی اینٹی بائیوٹک کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ سپروفلوکساسین، یہ تو کافی کامن ہے۔ جی، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ سپروفلوکساسین ان میں سے کسی بھی بیماری کے لیے مؤثر دوا ہے ہی نہیں۔ یہ عام طور پر پیشاب کی نالی یا پیٹ کے جو پیچیدہ انفیکشنز ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور گلے کی خراش کے لیے، جس کے لیے تو لوگ فوراً ڈاکٹر سے اینٹی بائیوٹک مانگتے ہیں؟ اس کے لیے بھی تحقیق میں ایک اور طاقتور اینٹی بائیوٹک لیووفلوکساسین کا بہت زیادہ استعمال پایا گیا، جو 90% کیسز میں بالکل غیر ضروری ہے، کیونکہ زیادہ تر گلے کی خراش تو وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ ہم مچھر مارنے کے لیے توپ استعمال کر رہے ہیں اور اس میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ یہ دشمن کو مضبوط بنانے والی بات بہت اہم ہے۔ اس غلط استعمال کا سب سے بڑا خطرہ اینٹی بائیوٹک مزاحمت یعنی اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس ہے۔ میں نے یہ نام تو سنا ہے، لیکن ہمارے جسم کے اندر اصل میں ہوتا کیا ہے؟ یہ بیکٹیریا ہماری دواؤں سے زیادہ ہوشیار کیسے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، اسے آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ بیکٹیریا ایک دشمن فوج ہے۔ جب آپ اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں تو آپ اس فوج پر حملہ کرتے ہیں۔ زیادہ تر کمزور فوجی یعنی بیکٹیریا مر جاتے ہیں اور آپ کو وقتی طور پر آرام آ جاتا ہے۔ لیکن اس فوج میں کچھ قدرتی طور پر زیادہ مضبوط اور چالاک فوجی بھی ہوتے ہیں جو اس حملے سے بچ نکلتے ہیں۔ اب جب آپ کورس پورا نہیں کرتے یا غلط اینٹی بائیوٹک لیتے ہیں تو آپ ان بچے ہوئے طاقتور فوجیوں کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی نسل کو آگے بڑھائیں۔ اچھا، تو اگر میں صحیح سمجھ رہی ہوں تو یہ بیکٹیریا ایک طرح سے ٹریننگ لے رہے ہیں۔ ہم جب بھی غلط دوا کھاتے ہیں، ہم انہیں اپنے ہی خلاف مضبوط ہونے کا موقع دے رہے ہیں۔ ہم انجانے میں سپر بگز کی ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جن پر ہماری دوائیں اثر ہی نہیں کرتی۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ اور جب یہ سپر بگز پھیلتے ہیں تو اس کے نتائج بہت بھیانک ہوتے ہیں۔
عام انفیکشنز جن کا علاج پہلے گولی سے ہو جاتا تھا وہ لاعلاج ہو سکتے ہیں۔ سرجری، کیموتھراپی، یہ سب بہت خطرناک ہو جاتے ہیں کیونکہ انفیکشن کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو سکتا ہے۔ اور تو اور جسم کی اپنی قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے، اور لمبے عرصے تک ان دواؤں کے استعمال سے جگر اور گردوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی سپر بگز بنانے کی بات، لیکن میں نے پڑھا ہے کہ یہ دوائیں ہمارے اندر ایک اور محاذ پر بھی جنگ چھیڑ دیتی ہیں۔ تجزیے میں ہماری آنتوں کی صحت کا بھی ذکر ہے۔ اینٹی بائیوٹکس کا ہمارے ہاضمے کے نظام سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اب بہت زیادہ تحقیق ہو رہی ہے، اور یہ انتہائی دلچسپ ہے۔ ہماری آنتوں میں اربوں کھربوں خوردبینی جاندار رہتے ہیں، جن میں زیادہ تر فائدہ مند بیکٹیریا ہیں۔ یہ ایک پورا ماحولیاتی نظام ہے، اسے گٹ مائکروبائیوم کہتے ہیں۔ یہ دوست بیکٹیریا نہ صرف ہاضمے میں مدد دیتے ہیں بلکہ وائٹامنز بناتے ہیں اور ہماری 70% سے زیادہ قوت مدافعت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور اینٹی بائیوٹکس اس ماحولیاتی نظام کا کیا کرتی ہیں؟ زیادہ تر اینٹی بائیوٹکس، خاص طور پر جو براڈ اسپیکٹرم ہوتی ہیں، وہ اندھا دھند حملہ کرتی ہیں۔ وہ دشمن اور دوست بیکٹیریا میں فرق نہیں کر سکتی۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی جنگل میں آگ لگا دی جائے، جس میں زہریلے پودوں کے ساتھ ساتھ تمام قیمتی جڑی بوٹیاں اور درخت بھی جل جائیں۔ اس کارپیٹ بومبنگ کے نتیجے میں ہماری آنتوں کا سارا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اور اس کارپیٹ بومبنگ کے فوری اور لمبے عرصے کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ یہ صرف پیٹ کی خرابی تک تو محدود نہیں ہوگا میرے خیال سے۔ فوری اثرات میں تو اسہال، پیٹھ میں درد، گیس اور بدہضمی شامل ہیں، جو بہت عام ہیں۔ لیکن اصل پریشانی کی بات لمبے عرصے کے اثرات ہیں۔ جب آپ کی آنتوں کا ماحولیاتی نظام تباہ ہوتا ہے تو اس سے غذائی اجزاء کو جذب کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ آنتوں میں دائمی سوزش پیدا ہو سکتی ہے، اور اب تو تحقیق اس عدم توازن کو الرجی، دمہ اور یہاں تک کہ ذہنی صحت کے مسائل جیسے ڈپریشن سے بھی جوڑ رہی ہے۔ یہ تو واقعی بہت پریشان کن ہے۔ تو کیا اس تباہی کے بعد اس نظام کو دوبارہ ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ جی بالکل ہے، اور تجزیے میں اس کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ پرو بائیوٹکس یعنی زندہ فائدہ مند بیکٹیریا جو دہی، لسی اور دوسری خمیر شدہ غذاؤں میں پائے جاتے ہیں، وہ اس توازن کو بحال کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فائبر والی غذائیں جیسے پھل، سبزیاں اور اناج، یہ ان اچھے بیکٹیریا کی خوراک کا کام کرتی ہیں۔ انہیں پری بائیوٹکس کہتے ہیں۔ اور پانی کا زیادہ استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ یہ ساری گفتگو ابھی تک انسانی جسم اور ہماری دواؤں کے استعمال پر رہی ہے، لیکن کیا یہ مسئلہ صرف اتنا ہی ہے؟ کیا کوئی اور بھی ذریعہ ہے جس سے یہ مزاحمت ہم تک پہنچ رہی ہو؟ مجھے یاد ہے اسکرپٹ کے آخر میں فوڈ سسٹم کا ایک اشارہ تھا۔ کیا ہم انجانے میں اینٹی بائیوٹکس کھا بھی رہے ہیں؟ یہ اس مسئلے کی ایک اور بہت بڑی اور اکثر نظر انداز کی جانے والی جہت ہے، اور بدقسمتی سے اس کا جواب ہاں ہے۔ دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی پولٹری اور لائف سٹاک فارمنگ میں اینٹی بائیوٹکس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ استعمال اکثر جانوروں کو بیماری سے بچانے کے لیے نہیں بلکہ ان کا وزن تیزی سے بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک منٹ، مجھے یہ سمجھنے دیں۔ مطلب جانوروں کو چاہے وہ بیمار ہوں یا نہ ہوں، مسلسل کم مقدار میں اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں؟ بالکل، اور جب ان جانوروں کے اندر کم مقدار میں مسلسل اینٹی بائیوٹکس جاتی ہیں تو یہ اینٹی بائیوٹک مزاحمت پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین ماحول بن جاتا ہے۔ ان جانوروں میں سپر بگز پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ مزاحم بیکٹیریا گوشت کے ذریعے، فارم کے ماحول سے پانی کے ذریعے یا ان کی کھاد سے سبزیوں کے ذریعے ہم انسانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں خود اینٹی بائیوٹکس کے استعمال میں بہت محتاط ہوں، تب بھی میں اپنے کھانے کے ذریعے ان مزاحم بیکٹیریا کا شکار ہو سکتی ہوں۔ یہ تو ایک ایسا چکر ہے جسے توڑنا بہت مشکل لگتا ہے۔ جی، یہ ایک شیطانی چکر ہے، ایک وشیس سائیکل ہے۔ یہ مسئلہ صرف ڈاکٹروں اور مریضوں کا نہیں رہا، یہ زراعت، خوراک اور ماحولیات کا مسئلہ بھی بن چکا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے جو صرف کلینکس تک محدود نہ ہو۔ یہ سب سننے کے بعد واقعی ایک مایوسی کا احساس ہوتا ہے کہ مسئلہ کتنا گہرا ہے، لیکن اس تجزیے میں اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی تو بتایا گیا ہوگا۔ ہم انفرادی سطح پر اس خاموش وبا کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، مایوسی کی بات نہیں، کیونکہ سب سے بڑی تبدیلی انفرادی سطح پر ہی شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم غلطی جس سے بچنا ہے وہ ہے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوا کا استعمال۔ ہمارے ہاں گھر میں پڑی پرانی دوائی استعمال کرنا یا کیمسٹ سے پوچھ کر اینٹی بائیوٹک لے لینا بہت عام ہے نا؟ یہ عادت زہر قاتل ہے۔ اور دوسری سب سے عام غلطی جو لوگ کرتے ہیں؟
وہ ہے دوا کا کورس مکمل نہ کرنا۔ یہ شاید سب سے خطرناک عمل ہے۔ جیسے ہی 2-3 دن میں طبیعت تھوڑی بہتر محسوس ہوتی ہے، لوگ دوا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے صرف کمزور بیکٹیریا کو مارا ہے، اور جو سب سے طاقتور اور مزاحم بیکٹیریا ہیں وہ ابھی زندہ ہیں، اور اب انہیں اپنی نسل بڑھانے کا کھلا میدان مل گیا ہے۔ اس لیے اگر ڈاکٹر نے 5، 7 یا 10 دن کا کورس بتایا ہے تو اسے مکمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ بچوں کے معاملے میں تو یہ اور بھی زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ والدین کو کن خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بچوں کے لیے یہ اصول اور بھی سختی سے لاگو ہوتے ہیں۔ پہلی بات، ہر بخار کا مطلب انفیکشن نہیں، اور ہر انفیکشن کا مطلب اینٹی بائیوٹک نہیں۔ بچوں میں زیادہ تر بخار اور نزلہ زکام وائرل ہوتے ہیں۔ دوسری اہم بات، بچوں میں دوا کی خوراک ہمیشہ ان کے وزن کے حساب سے ہوتی ہے، عمر کے حساب سے نہیں۔ اس لیے والدین کا خود سے کوئی شربت شروع کرنا بچے کی صحت سے کھیلنے کے برابر ہے۔ اور کیا کوئی ایسی خطرے کی علامات ہیں جن کے ظاہر ہونے پر والدین کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ جی بالکل۔ اگر اینٹی بائیوٹک لینے کے دوران بچے کو سانس لینے میں دشواری ہو، اس کے ہونٹوں، آنکھوں یا جسم پر سوجن آ جائے، شدید قسم کے اسہال شروع ہو جائیں، یا بچہ بہت زیادہ سست ہو جائے اور کھانا پینا چھوڑ دے، تو یہ الرجی یا کسی شدید رد عمل کی علامات ہو سکتی ہیں، اور ایسی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ تو اگر ہمیں آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ عوام کے لیے چند اہم نکات میں کرنا ہو تو وہ کیا ہوں گے؟ پہلا، اینٹی بائیوٹک بخار اتارنے کی دوا نہیں ہے۔ دوسرا، یہ صرف اور صرف بیکٹیریا سے ہونے والے انفیکشن کے لیے ہیں، وائرس پر یہ بے اثر ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم، ہمیشہ مستند ڈاکٹر کے مشورے سے لیں، صحیح خوراک لیں، اور کورس ہر صورت میں مکمل کریں۔ یہ 3 اصول اپنا کر ہم اس بحران کو بڑھنے سے روکنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اینٹی بائیوٹکس انسانی تاریخ کی ایک عظیم ایجاد ہیں، ایک انمول تحفے ہیں، لیکن ہمارا بے دریغ اور غلط استعمال اس تحفے کو ایک لعنت میں بدل رہا ہے۔ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے جسے ہمیں اب سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ بالکل۔ اور یہاں ایک آخری سوچ میں چھوڑے جا رہا ہوں غور کرنے کے لیے۔ ہم نے انفرادی ذمہ داری کی بات کی، فوڈ سسٹم کے کردار پر بات کی، لیکن یہ ایک بڑا سوال پیدا کرتا ہے۔ اگر ہماری صحت کی پالیسیاں، ہمارے طبی نظام اور ادویات کی فروخت کے قوانین اس غلط استعمال کو اتنے بڑے پیمانے پر ہونے دے رہے ہیں، تو اصل بیماری صرف آگاہی کی کمی ہے یا خود اس نظام کے اندر کوئی خرابی ہے؟ اور ان دونوں میں سے کس کا علاج زیادہ مشکل ہے؟ ایک سوال جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس گہرے جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔